دنیا اوپر سے نیچے جو ہے بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ ہوں گے. یہ ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کا ایک ترینی مطالبہ بھی ہے, ان کا قانونی اور آئینی حق بھی ہے. ان کو 21 سال سے محروم رکھا گیا ہے, تو میں ان کو ان کا حق دینا چاہتا ہوں. تو میری درخواست ہے تمام عوام سے بھی ان سے کہ اپنے بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لے لیں اور اپنے نمائندوں کو منتخب کرے, تاکہ ان کے جو مسائل ہیں پینے کا صاف پانی کا, راستے کا اور جو بھی مسائل ہیں ان کے دہلیز پر, ان کے دروازے پر وہ مسائل حل ہوں گے. بس اللہ نے خیر کیا تو اپریل مئی میں اس سے آگے نہیں جائے گا ایٹ اینی کاسٹ. جو آبادی اس وقت گلگت کی آبادی ہے 17,09,049 ہے. یہ جو الیکشن ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے, یہ اپنا اس پر ہوں گے پارٹی بیسس پر ہوگا. اس پارٹی بیسس پر یہ 33% جو نکلے گا ہر پارٹی کا. اندر میونسپل کمیٹی کے سیٹوں کا اس ایکٹ کے اندر لکھا ہے 1250 سے لے کر 2,500 1250 سے لے کر 2,500 کی آبادی پر ایک سیٹ ہوگا. تو 1250 بعض جو ہمارے پاس, میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو ڈیلیمیٹیشن ہے, حلقہ بندیاں ہیں, وہ سنسس ریکارڈ کے مطابق ہے. اب سنسس نے جو نقشہ بنایا ہے, جو حدود دیا ہے, اس کو ہم توڑ کر نہیں کر سکتے. جن کو توڑنا تھا بائیفرکیشن ہم نے کیا. اب یہ مثلاً 1250 پر بھی سیٹ ہو سکتا ہے اور 2250 پر بھی سیٹ 2,500 پر بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے دوران کوئی 1,600 پر بھی بنا ہے, کوئی 1,800 بھی بنا ہے. یہ قانون کے مطابق درست اور صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک SMS سسٹم میں نے آپ کو دیا 8301 یہ اپنے موبائل پر میسیج میں آپ اس کو کرے اور ساتھ اپنے شناختی کارڈ کا بغیر ڈیش کے آپ انٹر کرو, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ پورے GB میں 24 حلقوں میں آپ کا کہاں کس حلقے میں کس پولنگ اسٹیشن کا بھی اس کے اندر بتاتے ہیں, وارڈ کا بھی. ابھی تو چونکہ میں بلدیات کا کرا رہا ہوں تو وارڈ کا بھی اس میں ذکر ہے. اب یہ نیا جو لا بنا, اس میں ضلع میں 3 اور شہری علاقہ میں 4 ہے. ان 4 میں سے ٹاؤن کمیٹی, میونسپل کمیٹی, میونسپل کارپوریشن, میٹروپولیٹن کارپوریشن, اور ضلع میں ڈسٹرکٹ کونسل, تحصیل کونسل اور یونین کونسل. تو اس میں ایک کو ہم نے مشورت کر کے جو سابقہ گورنمنٹ تھی کیبنٹ سے یہ فیصلہ کرایا کہ چونکہ اس میں وہ قانون کا بھی تو وہ تھی, تو اس میں ہم نے جو تحصیل کونسل تھا ضلع میں اس کو فی الحال مؤخر کیا, اور شہری علاقوں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن یہ بعد میں ہوں گے. فی الحال اس وقت 2 سسٹم ڈسٹرکٹ کونسل اور یونین ضلعوں میں ہے, دیہاتی علاقوں میں, شہری علاقے میں ٹاؤن کمیٹی, میونسپل کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن ہے. 2020 میں میں نے الیکشن کرانے کے بعد یہ الیکٹورل رول پر ہم نے کام سٹارٹ کیا 2022 میں. یہ 18 نومبر 2022 کو ہم نے الیکٹورل رول جو پرانا ہمارا اپڈیٹ تھا اس کو میں نے ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کے لیے پورے گلگت بلتستان کے 24 ڈور ٹو ڈور کرانے کے لیے 5 جنوری 2023 سے 1 جون 2023 تک 6 مہینے تک میں نے ڈور ٹو ڈور اس کا ویریفیکیشن کرایا. اس میں ٹوٹل رجسٹریشن افسر 24, اسسٹنٹ رجسٹریشن افسر 38 اور سپروائزرز 167, انومریٹرز 1039, ٹوٹل 1268 آدمی میں نے اس کام پر لگایا. پورے 24 حلقوں میں گلگت بلتستان کے 10 ضلعوں میں 1268 آدمی ان کے ڈور ٹو ڈور جا کر اس کی ویریفیکیشن کیا. کرنے کے بعد جب ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن 6 مہینے کمپلیٹ ہوا تو اس کو میں نے ڈسپلے کے لیے میں نے اس کو پرنٹ کرا کر اس کو میں نے ڈسپلے 7 نومبر 2023 کو ہم نے اس کو ڈسپلے سینٹروں میں ہم نے بھیج دیا, اور یہ 2.5 مہینے تک ڈسپلے اس کا ہو گیا. اس میں بھی ڈسپلے 307 ڈسپلے سینٹرز میں بنایا 10 ضلعوں میں 24 حلقوں میں. اور اس میں ریوائزنگ اتھارٹی 28 میں نے مقرر کیا افسروں کو. رجسٹریشن افسر 24, رجسٹریشن افسر ہر ضلع کا AC اپنا رجسٹریشن افسر ہوتا ہے, 24 AC مقرر کیا ہے. اور ڈسپلے انچارج 307, ڈسپلے آفیشل 324, ٹوٹل 683 آفیشلز. دوسرا مرحلہ, پہلا تو ڈور ٹو ڈور کرایا, اس کو پرنٹ کرا کر ڈسپلے کرایا ڈازمین ہے. اس میں جناب علی 683 افسروں کو آفیشل اس کو افسر اور مل کر اس کو ڈسپلے کیا, ان کو فارم دے دیا, کریکشن کیا دوسری دفعہ. تیسری دفعہ جو ہے جناب علی پرنٹ میں نے فائنل پرنٹ کرایا 20 مارچ 2024 کو. کرانے کے بعد اس کو میں نے ڈسپلے کیا ابھی اس دفعہ
کا پرنٹ یکم نومبر سے ابھی اس وقت ڈسپلے پروسیس جاری ہے. اس میں 24 رجسٹریشن افسر ہے. ہر تحصیل کا جو سب ڈویژن کا AC ہے اس کا رجسٹریشن افسر ہے. اور ہر ڈسپلے سینٹر میں ڈسپلے انچارج ہم نے لگایا ہے 374 اور ڈسپلے افیشل 300. ٹوٹل اس وقت 698 پوری گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں 10 ضلعوں میں 698 اس الیکٹورل رول پر کام کر رہے ہیں. اب یہ تیسری دفعہ یعنی 3 دفعہ پرنٹ کرایا، 2 دفعہ ڈسپلے کرایا اور ڈور ٹو ڈور میں نے کرایا. اب پھر میں ادھر سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جناب ہمارا نام اس جگہ میں ہے، کہ کوئی کہتا ہے ہمارا ایڈریس غلط ہے. تو جناب یہ 3 دفعہ پروسیس ہوا ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اس وقت بھی جاری ہے. اور اس دفعہ آپ سب گواہ ہے اس بات کے، میں نے یکم نومبر کو جب 2025 میں ڈسپلے سینٹرز میں نے بنایا تو ڈسپلے، تو اس میں 698 آدمی اس وقت کام کر رہے ہیں پوری GB میں. لاسٹ ڈیٹ 31 دسمبر ہے. تو 31 دسمبر سے میں نے کلوز کرنا ہے ہمارا جو ڈسپلے سینٹر سے، تو کیونکہ ان میں خرچہ ہوتا ہے. جو 2-3 آدمی وہاں بیچارے دن بھر بیٹھے رہتے ہیں. میں نے 2 دفعہ ادھر وزٹ بھی کیا. پورے یہ 1.5 مہینے میں کوئی سینٹر میں کہتے ہیں 4 فارم آئے ہیں، کہیں میں 20 فارم آئے ہیں، کہیں میں کوئی 25 فارم آئے. تو لوگوں کو اویئرنیس ہر ایک کو. اور دوسری بات میری سیاسی پارٹیوں کے جو کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان سب کو بھی پتہ ہے. تو ان کو خود انتخابی فہرست لے جا کر اپنا اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے آدمی لگا کر کس کا نام نہیں ہے ان کو کسی کا نام انٹری، مثلا ابھی 18 سال جن کا پورا ہوا اس وقت وہ اپنا شناختی کارڈ بنائیں. ابھی شناختی کارڈ بنانے کے بعد اس کا فارم 21 22 23 اس وقت اوپن ہے، چونکہ میں نے شیڈول ابھی وڈرا کیا ہے. تو لہٰذا 31 دسمبر سے یہ جو ہے کلوز ہوں گے. البتہ AC کے پاس جو ہوگا رجسٹریشن آفیسر کے پاس اس کو میں اوپن رکھتا ہوں. ایک اور میں چانس دیتا ہوں، چوتھا دفعہ گلگت بلتستان کے عوام کو چوتھا چانس دے رہا ہوں. 3 تو میں نے آپ کو بتایا، ڈور ٹو گھر جا کر بھی کیا، دیکھے پھر ڈسپلے کیا. یہ ابھی چوتھا چانس دے رہا ہوں. اگر چوتھا چانس کے بعد ابھی چونکہ الیکشن میں نے ملتوی کیا ہے تو چوتھا چانس دے رہا ہوں، تو یہ میرے شیڈول دینے تک، شیڈول کے اعلان ہونے تک یہ جتنا چینجنگ کرانا ہے اپنا چینل جس کا حلقوں میں نام نہیں ہے وہ اپنا وہ نام لکھوا سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں لوکل گورنمنٹ آرڈر 1979 نافذ تھا. 1979 سے یہ 44 سال کے بعد 18 جولائی 2023 کو سابقہ گورنمنٹ ہمارا گلبر صاحب، حاجی گلبر صاحب کے اس گورنمنٹ کا میں مشکور ہوں. انہوں نے میرے ساتھ کوپریشن کیا، میرے ریکویسٹ کیا، کیونکہ یہاں لا نہیں تھا. یہاں جب میں نے جنرل الیکشن 2020 میں کرایا اس کے بعد میرے پاس لا نہیں تھا. میں الیکشن میں نے لوکل گورنمنٹ کا کرانا تھا. تو 20 گیا، 21 22 23. تو 18 جولائی کو ان کے پہلی کابینہ کے پہلی میٹنگ میں پہلے ایجنڈے میں رکھ کر اس لوکل گورنمنٹ ایک کو ہم نے نافذ کرایا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں، یہ اس گورنمنٹ نے نہیں بنایا لوکل گورنمنٹ ایکٹ، یہ بنا ہے پیپل پارٹی کے دور میں 2014 میں انہوں نے بہت خوبصورت اچھا لا بنایا اس لا کو. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی لا بنتا ہے اس کے شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ اس لا کا نام کیا ہوگا، یہ کہاں تک وسعت پذیر ہوگا اور یہ کب سے نافذ العمل ہوگا. یہ 3 باتیں ہر قانون میں لکھا جاتا ہے. تو یہ 2014 میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی. 2014 میں لوکل گورنمنٹ ایک 2014 انہوں نے بنایا، بہت خوبصورت لا ہے. وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں کیا سسٹم انہوں نے دیا، بہت بہترین. تو اس میں انہوں نے جو 2 باتیں تو تھی، دس ایکٹ میں بھی کال دا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 یہ صحیح ہو گیا. اٹ ایکسٹینڈ ٹو دا ہول آف ناردرن انڈیا، یہ گلگت بلتستان. یہ بھی تیسرا میں آ کر انہوں نے تھوڑا اس میں لکھنا ہوتا ہے ہر لا میں کہ یہ قانون جو ہے فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. اٹ کم انٹو فورس ایڈوانس. تو ایڈوانس کی جگہ میں انہوں نے یہاں یہ منشن کیا کہ یہ قانون گورنمنٹ یعنی پروونشل گورنمنٹ جب چاہے گی اس کے جس شک کو چاہے گی، جس علاقے کے چاہے گی نافذ کرے گا. تو اس طرح جناب اس کا گلا دبا کر اس کو وہاں ہی اس کا وہ بند کر کے رکھ دیا. اس لا کو بنایا اچھا، لیکن نافذ نہیں کیا. یہ بند ہو کر کوئی انہوں نے چاہا نہیں، نافذ نہیں ہو گیا. جا کر 2014 کے بعد اگر 2023 میں جب یہ گورنمنٹ نہیں وہ بنی پہلے والا ہے تو ہم نے ریکویسٹ کیا تو اس پر جناب علی انہوں نے اس کو نافذ کیا. یہ 18 جولائی 2023 کو لوکل گورنمنٹ لا نافذ ہو گیا. 44 سال کے بعد
44 سال کے بعد نیا قانون گلگت بلتستان میں لوکل گورنمنٹ ایک آیا 44 سال کے بعد. جب آیا تو اس کے بعد سر جناب 21 ستمبر 2023 کو گلگت بلتستان لوکل کونسل ڈیلیمیٹیشن رول بنا. اس کا رول بنوایا ہم نے چونکہ یہ 10 ضلع بنے تھے, ان کے حد بندیاں نہیں ہوئی تھی, ڈیمارکیشن. یہاں دو چیزیں, ایک ڈیمارکیشن ہے, ایک ڈیلیمیٹیشن ہے. ڈیمارکیشن جو ہے حد بندی گورنمنٹ کرتی ہے, ڈیمارکیشن گورنمنٹ, ڈیلیمیٹیشن جو ہے حلقہ بندی یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو پہلے ہم نے اس کا کیا کیا, ڈیلیمیٹیشن کرایا, وہ ڈیمارکیشن کرایا 10 ضلعوں کا. جب یہ ڈیمارکیشن کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اس کا گلگت بلتستان ڈیمارکیشن کلیفیکیشن رول 2023 بنا, اور یہ نافذ ہو گیا جناب علی 14 اکتوبر 2024 کو. جب یہ ڈیلیمیٹیشن رول بن گیا تو اس پر میں نے ڈیلیمیٹیشن کمیٹی بنایا. ہر ضلع کا ڈی سی اس کا کنوینر, اور ہر اس کا ہیڈ کوارٹر کا اے سی ممبر, اور لوکل گورنمنٹ کا ڈپٹی ڈائریکٹر اس کا ممبر. تو 2 ممبر ایک کنوینر کے حساب سے میں نے 10 ضلعوں کے تمام ان کے میں نے ڈیلیمیٹیشن کمیٹی بنایا. پھر ان کے اوپر جناب ایک ڈیلیمیٹیشن اتھارٹی بنایا. چیف کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کر کے 10 ضلعوں کے 10 سیشن جج صاحبان کو میں نے ڈیلیمیٹیشن اتھارٹی بنا کر ان کو پاور ڈیلیگیٹ ہو گئے. تو یہ بنا کر یہ جناب علی انہوں نے شروع کیا ڈیمارکیشن اپنا ڈیمارکیشن کے لیے 1 سال لگ گیا حد بندی. پھر یہ ڈیمارکیشن میں نے شروع کیا. تو اس میں یہ بتاتا جاؤں, پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انتخابی فہرستیں جو بنتی ہے وہ نادرے کے ریکارڈز کے مطابق بنتی ہے, نادرہ بناتی ہے, اور وہ جو شہری اپنا جو ووٹر ہے اپنا جو شناختی کارڈ میں ایڈریس دیتا ہے اس کی روشنی میں. ڈیلیمیٹیشن جو ہوتا ہے حلقہ بندی یہ مردم شماری کے ریکارڈ کے مطابق بنتا ہے, یہ الیکشن کمیشن کا وہ نہیں ہے. اب جب مردم شماری ہو گئی تو اس وقت ہمارے جس طرح ابھی سوئے تھے اس وقت بھی لوگ سو کر بیٹھتے, مردم شماری میں ساتھ نہیں دیتے. تو انہوں نے جو مردم شماری کیا, جو بلاک کوڈ بنائے ہیں, تو اس بلاک کوڈ کے مطابق ہمارے جو حد بندیاں وہ ہو گئی یہاں پر. تو اس کے مطابق پہلے جو تھے اس کا بلاک کوڈز پرانے بلاک کوڈ سے 1340. اب یہ جب ہم نے حلقہ بندی شروع کیا تو اس میں مشکلات پیش آئے. پھر ہم گئے ادھر اسلام آباد, وہاں جا کر ہماری سینسس کے چیف سے میٹنگ ہو گئی. پھر انہوں نے کہا یار بلاک کوڈ تو نہیں ٹوٹتا ہے, تو آپ کو ٹوٹیں گے تو پھر پاکستان میں ہر جگہ میں. خیر انہوں نے کہا آرڈر پاس کر سکتے. تو پھر میں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا, اس پر اس کو ہم نے بائیفرکیٹ کرا کر اس وقت 1578 1340 کے بجائے 1578 بلاک کوڈ بن گئے اس میں. تو ٹوٹل تو ہمارے اب میونسپل کارپوریشن کمیٹی انہوں نے اس ایکٹ کے اندر دیا ہے جس علاقے کی آبادی 10,000 سے اوپر 30 سے نیچے وہ ٹاؤن کمیٹی, جس علاقے کی آبادی 30 سے اوپر 50,000 سے نیچے وہ میونسپل کمیٹی, اور جس علاقے کی آبادی 50,000 سے اوپر اور 1 لاکھ سے کم وہ میونسپل کارپوریشن, اور جس علاقے کی آبادی 1 لاکھ سے اوپر ہوگا وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتا. تو اس لا میں تو گلگت اور اسکردو کو میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈکلیئر کیا تھا. خیر وہ دونوں ابھی رہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے جناب علی اس کے تناسب سے یہاں پر وہ بن گئے اپنا وارڈ سازی ہو گئے. اس وارڈ میں گلگت میں جو ہے گلگت ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل جو ہے 163 یونٹ کونسل ہے. یہ نہیں گلگت بلتستان کا, گلگت بلتستان یہ گلگت بلتستان کے 163 یونٹ کونسلز ہیں, اور ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے 10 ضلعوں کو 10 ہے, ٹاؤن کمیٹی 5 ہے, میونسپل کمیٹیز 8 ہے, اور میونسپل کارپوریشن 3 ہے. تو اس میں ٹوٹل جو ہے نمبر جو 1303 ممبران ہوں گے ٹوٹل جی بی میں, اور 416 لیڈیز, اور اس طرح 1719 ہمارے جو اس وقت ممبران کی جو تعداد ہوگی پوری جی بی میں کونسل کے 1719 ہوں گے, اور 33% لیڈیز کے ہوں گے. اس میں مثال کے طور پر میں گلگت کا آپ کو میں بتا دوں, گلگت کا یہ جو گلگت ڈسٹرکٹ کا, اب گلگت ڈسٹرکٹ میں یونین 13 ہے یونین کونسل. ان میں ممبران جو ہوں گے 80 ہوں گے. 33% کے حساب سے یہ 80 کا ریشو 26 لیڈیز ہوں گے. یہ 80 جب الیکٹڈ ہو کر آئیں گے اسمبلی کے اپنے اندر کونسل میں, تو یہ 80 آدمی اپنے 26 لیڈیز کو یہ منتخب کریں گے, تو ٹوٹل 106 ہوں گے یعنی یونین کونسل. اسی طرح ڈسٹرکٹ کونسل میں 16 ممبران ہوں گے, 5 لیڈیز 21 گلگت کا ہے. ٹاؤن کمیٹی جو ہمارے جو ہے اس وقت جگلو ٹاؤن کمیٹی ہے اس کے ممبروں کی تعداد 14 ہے, اور 4 لیڈیز, اس طرح 18.
دیور میونسپل کمیٹی دیور میونسپل کمیٹی ہے، اس کے ممبروں کی تعداد 34 ہے اور 13% لیڈیز کے حساب سے 11 اور 45 ہوں گے، اور میونسپل کارپوریشن گلگت سب سے اہم یہ ہے، اس میں ممبران کی تعداد 87 ہے، یہ 87 جو ہے 33% وومن کا جو کوٹا ہے اس کے مطابق یہ 28 بنے گا، تو ٹوٹل 115 ہوں گے۔ تو اس طرح گلگت میں ٹوٹل جو ممبران ہوں گے وہ 305 پورے گلگت ضلع میں، تو اس میں یہ ہوں گا۔ اور یہ میرے پاس نمبر 1 میرے پاس الیکشن ایکٹ ہے، اس کے سیکشن 219 ہے، کلیئر کٹ اس میں لکھا ہے اس 219 میں کہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن جو میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، یہ لا کو نہیں پڑھتے ہیں نا، ایسے ہوا میں باتیں کرتے ہیں، اس میں لکھا ہے، اس کا چیپٹر ہی الگ ہے، چیپٹر 13 کنڈکٹ آف الیکشن ٹو دا لوکل گورنمنٹس، لوکل گورنمنٹ الیکشن کون کرائے گا؟ اس میں لکھا ہے کمیشن ٹو کنڈکٹ الیکشنز، دا کمیشن شل کنڈکٹ الیکشن ٹو دا لوکل گورنمنٹ انڈر دا ایپلیکیبل گورنمنٹ رولز، یہ جو ہمارا ایکٹ ہے، گورننس لا ان دا رولز فریم دیئر انڈر ایز میں بھی ایپلیکیبل، تو اس کے اندر جو اپنا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے لوکل گورنمنٹ کرانے کا۔ ایک دوسری بات، یہ ہمارا جو آئین ہے، یہ ہمارا گورننس آرڈر ہے، آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو، اس کے جناب 114 میں لوکل گورنمنٹ کے لکھا ہوا الیکشن ٹو دا لوکل گورنمنٹ شیل بی ہیلڈ بائی دا کمیشن، اس میں کہیں کنسلٹیشن کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ مین ہمارا قانون ہے، آئین ہے، اس میں الیکشن کون کرائے گا؟ شل، میرے فرض ہے، میرے فرض 2 ہو گئے۔ تیسرا جو ہے لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے، تیسرا قانون ایکٹ میں یہ گورنمنٹ آرڈر 2018 میں بھی الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرانا، اور اس کے الیکشن لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے 2014 کا، اس کا دفعہ 19 ہے، اس میں لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر ٹو کنڈکٹ الیکشنز، دا آفس آف دا چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان شل کنڈکٹ دا، شل مینڈیٹری ہے،